والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب التوحید سے آج ہمارا چوتھا سبق ہے. چوتھے باب کا عنوان جو کہ مصنف کتاب شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ قائم فرماتے ہیں، وہ ہے الخوف من الشرک، یعنی شرک سے خوف زدہ ہونا، شرک سے خوف کھانا کہ کہیں آپ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں. شرک سے وہی انسان خوف کھاتا ہے، اس میں پڑ جانے کا خدشہ اسی کو لاحق رہتا ہے جس کے پاس توحید کی نعمت ہو اور اسے توحید کی قدر ہو. کیونکہ جس شخص کے پاس مال ہوتا ہے اسی کو مال کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے. جس کے پاس مال ہی نہ ہو اسے کس چیز کے چھن جانے کا خوف ہوگا. تو مصنف کتاب ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس توحید کی نعمت ہے، آپ توحید سے مالا مال ہیں، تو جہاں آپ کو اس نعمت پر شکر بجا لانا واجب ہوتا ہے، وہیں پر اس نعمت کے چھن جانے کا خوف بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے. کیونکہ شرک وہ عمل ہے جس کی بنا پر انسان کی توحید باقی نہیں رہتی. شرک وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے. شرک وہ عمل ہے جس کی بنا پہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. شرک وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، اور شرک وہ عمل ہے جس کی بنا پہ انسان دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے. جب یہ اتنا بڑا نقصان کا باعث ہے تو اسی قدر ہمیں اس سے خوف زدہ بھی ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے گھرانے کے بارے میں، کہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہیں بلکہ اس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے ہی سخت اور درست مزاج فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم سے سرتابی نہیں کرتے. تو اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ ذمہ داری سے ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے جب تک ہم شرک سے سب سے زیادہ محتاط نہ ہوں. اس کی لت میں اپنے بارے میں اور اپنے اولاد کے، اپنی بیوی کے، اپنے گھر والوں کے متعلق ان کے اس میں پڑ جانے کے تعلق سے ہم خدشے میں نہ مبتلا رہیں، تب تک اس سے ہم نہیں بچ سکتے. اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ ہمیں مسئلہ اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ شرک سے خوف زدہ ہونا یہ ایک موحد کی علامت ہے. کیونکہ شرک سے وہی خوف زدہ ہوگا جس کے پاس توحید ہوگی. جن کے پاس توحید نہیں ہے آپ ان کو اپنے جیسا مت سمجھیں. آپ ان کو دیکھیں کہ وہ تو
شرک سے بالکل خوف زدہ نہیں ہیں، وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ بھئی آپ اور ان میں فرق ہے۔ ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں، وہ کس بات سے ڈرے؟ اس کو چوری ڈاکے کا کیوں خدشہ ہو؟ آپ کے پاس دولت ہے، آپ نے اپنے مال کی، اپنی دولت کی حفاظت کرنی ہے، اس کو مت دیکھیے۔ آپ اپنی جو آپ کے پاس نعمت موجود ہے اس کو دیکھیے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر بجا لائیے اور اس کی قدر کیجیے، اس کو بچا بچا کے رکھیے، اور ان فتنوں اور ان شکوک اور شبہات سے، ان پروپیگنڈوں سے آپ خبردار رہیے جن کی بنا پہ آپ کے ایمان پر، آپ کی توحید پر زد پڑتی ہے۔ آپ کو مکمل طور پہ چوکنا ہونا ہوگا، اور آپ مکمل طور پہ چوکنا تب ہوں گے جب آپ ہر قسم کے شرک سے بچ کر اپنی زندگی گزاریں گے، شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی۔ شرک اکبر بڑا شرک، شرک جلی واضح طور پہ شرک، واضح طور پہ یہ وہ شرک ہے، بڑا شرک وہ ہے جس کے بعد انسان کے پاس کچھ بھی توحید باقی نہیں رہ جاتی۔ اور شرک اکبر وہ کیا ہے؟ شرک اکبر یہ ہے کہ انسان کسی مخلوق سے دعا کرے جیسا کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یا کسی مخلوق سے امید باندھے، ایسی امید جو کہ صرف اللہ سے باندھی جا سکتی ہے، ایسا خوف ما فوق الاسباب اپنے دل میں اس کے تعلق سے رکھے جو خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور ایسی محبت کسی مخلوق سے کرے جیسی محبت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، یا امور عبادت میں سے کوئی بھی عمل وہ مخلوق کے لیے بجا لائے، اس کو سجدہ کرے، اس کے آگے جھکے، اس کے نام پہ جانور ذبح کرے، اس کے مقام پہ جا کے جانور ذبح کرے، اس کی قبر پہ جا کے جانور ذبح کرے، وہاں جا کے چڑھاوا چڑھائے، وہاں جا کے جو ہے وہ نظر و نیاز وہاں جا کے دے، یا کہیں بھی بیٹھ کے اللہ کے سوا اس کے نام کی نظر و نیاز دے، یہ وہ امور ہیں جن کے بعد انسان کے پاس توحید بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ وہ شرک ہے جس کی بنا پہ انسان پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر سے بھی ہمیں خوف کھانا ہے، اور اس میں دوسروں کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے ان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ ان کو دیکھا دیکھی ہم نے بھی اپنی توحید کو نعوذ باللہ اس کی بھیڑ چڑھا دینا ہے کہ بھئی اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مال والے ہیں اور وہ بیچارہ مال سے محروم ہے۔ کبھی دنیاوی اعتبار سے آپ نے ایک کنگلے انسان کی طرح آپ نے لاپرواہی کی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس مال ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میری دکان ہے، اس پہ سرمایہ ہے، میرے گودام ہے، اور وہ انسان اس کو تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جا کے بس سو جائے گا، لیکن مجھے اور فکریں ہیں، میں اس کی طرح نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ کبھی ان کی طرح نہیں سوچ سکتے، بلکہ ان کو احساس دلانا ہے کہ اللہ نے تم پر کرم کیا، تم لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے پڑھتے ہو، اس کو احساس دلائیں کہ تیرے پاس بھی یہ نعمت ہے لیکن تجھے سمجھ نہیں ہے، نہ کہ اس کی طرح آپ بھی لاپرواہ ہو جائیں۔ تو یہ شرک اکبر سے بھی بچنا ہے، خوف کھانا ہے۔ اور دوسرا شرک اصغر۔ شرک اصغر ان اقوال اور ان افعال کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے شرک اکبر تک پہنچنے کا باعث اور وسیلہ بن جاتے ہوں، ان کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور شرک اصغر سے مراد کسی بھی مخلوق کے بارے میں ایسا غلو کرنا کہ جو عبادت کے درجے تک تو نہ پہنچے لیکن وہ ہو غلو۔ اگر عبادت کے درجے تک پہنچ جائے تو پھر تو وہ شرک اکبر ہو گیا نا، جس کی مثال پہلے دی جا چکی ہے، لیکن وہ عبادت کے درجے پر نہیں پہنچتا۔ اس کی مثال جیسے اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھانا۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں تجھے تیری ماں کی قسم، تجھے تیرے باپ کی قسم، تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم۔ یہ شرک ہے لیکن شرک اصغر ہے۔ اسی طرح معمولی سی ریاکاری، یعنی عبادت کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے دل میں ذرا سا یہ خیال آ جانا کہ فلاں بھی دیکھ لے، وہ بھی ذرا خوش ہو جائے، یہ معمولی سی ریاکاری ہو تو یہ بھی شرک اصغر میں ہے۔ یہ
شرک اکبر تک پہنچنے کا باعث بن جاتا ہے اگر اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی اختیار کی جائے۔ تو جب شرک اتنا خطرناک ہے تو اب آپ خود بتائیے کہ اس سے کتنا زیادہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہر قسم کے شرک سے، شرک اکبر اور شرک اصغر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے محنت کرے، اور اس اخلاص کو مضبوط کرنے، تقویت دینے کے لیے خوب محنت کرے۔ یہ محنت طلب کام ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں کبھی تعریف کا شوق بھی دل میں آ جاتا ہے، کبھی اپنے نام کے بڑھانے کا شوق بھی دل میں آ جاتا ہے۔ انسان جو ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور جو اخلاص ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے، اس کے اوپر سخت پیرا بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا، وہ اخلاص کیسے ہو سکتا ہے، اب وہ بھی سن لیجئے۔ اخلاص کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ کس اعتبار سے؟ عبادت کے اعتبار سے بھی، انابت کے اعتبار سے، یعنی جب بھی ہمارے دل میں خیال آئے مدد کا، فوراً اللہ تعالیٰ کا نام آ جائے، سبحان اللہ۔ کوئی خواہش ہو، طمع ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو، خوف ہو اللہ کا سب سے بڑھ کے خوف ہو، امید ہو سب سے بڑھ کے اللہ کی امید ہو، اور جو بھی آپ کریں اور جس بھی کام سے آپ رکیں اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس سے ثواب حاصل کرنے کی امید کے اوپر آپ کام کریں، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رکیں۔ یعنی آپ فلاں کام کرنے والے ہیں اس لیے کریں کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت نوازتا ہے۔ یہ کام کر جائیں، نہ پرواہ کریں، اس کا آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے شاباشی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ دیکھیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اگر ملتا ہے پھر پرواہ نہ کریں، جس نے دینا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور جب جس کام سے رک رہے ہیں، بجائے اس کے، آپ کیمرے کی وجہ سے بھی تو رکنا ہی ہے نا، کسی کے پہرے داری کی وجہ سے بھی تو رکنا ہی ہے نا، اپنے باپ کے ڈر سے بھی، اپنی ماں کے ڈر سے، اپنے استاد کے ڈر سے، اپنے مالک کے ڈر سے بھی تو اس غلط کام کرنے سے رکنا ہی ہے نا۔ اللہ اکبر، ہمارا تو سب سے بڑا مالک اللہ ہے، اور حقیقی مالک اللہ ہے، اس سے ڈر کے ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس سے ڈر کے ہم یہ کام، اس کام سے رک جائیں گے تو اس پہ ہمیں اجر بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اخلاص ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے آپ شرک اکبر، جس کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اور شرک اصغر، اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے، ہر دو قسم کے شرک سے آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بچ سکتے ہیں۔ انسان شرک اکبر یا شرک اصغر، کسی بھی قسم کے شرک میں جب بھی مبتلا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ضرور پیچھے اخلاص کی کمزوری ہوتی ہے، یا تو اخلاص سرے سے ہوتا نہیں ہے، یا اخلاص میں کہیں نہ کہیں کمزوری آتی ہے، جس کی وجہ سے شرک اکبر نہیں تو شرک اصغر میں انسان ضرور مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھانا چاہا ہے کہ شرک سے جب تک آپ خوف نہیں کھائیں گے تب تک آپ شرک سے بچ نہیں سکتے۔ یعنی ایک پہرے دار ہوتا ہے نا، چوکی دار، اس کا کام ہی ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا وہ اچھا چوکی دار نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی کے بارے میں اگر حسن ظن رکھے کہ جناب یہ تو داڑھی والا آدمی ہے، یہ تو شکل سے بڑا معصوم لگتا ہے، یہ تو فلاں ہے، اس نے تو ٹائی لگائی ہوئی ہے، اس نے تو پینٹ پہنی ہوئی ہے، اس نے تو وہ، یہ تو سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے، یہ نہیں ایسا ہو سکتا۔ پھر اس نے چوکی داری کر لی، پھر اس نے کر لی چوکی داری۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس دولت ہے، توحید کی دولت ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور اس میں اور برکت فرمائے
شرک کی لعنت سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ہر فتنے اور ہر واعظ، ہر داعی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا بیان بڑا خوبصورت ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں۔ نہیں، اگر آپ نے یہی بات دیکھی ہے تو پھر آپ اپنے توحید کو نہیں بچا سکیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے جو آپ کو دین کے نام پہ بات بتا رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس توحید کے تعلق سے وہ کتنا غیرت مند ہے۔ پھر اگر اس کی اتنی اچھی گفتگو نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اسی کے اوپر صبر کریں، آپ کا ایمان بچا رہے گا اور اللہ ایمان میں برکت بھی فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں جی مزہ نہیں آیا، یہ قصے نہیں سناتے، فلاں بڑے بڑے اچھے اچھے قصے سناتے ہیں، پھر آپ قصے ہی سنیں گے، یا پھر آپ اس کی زبان دانی سے ہی مروب ہوں گے۔ پھر آپ یہ دل میں خواہش مت رکھیے کہ آپ کی توحید آپ کے پاس محفوظ رہے۔ توحید کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر کسی کو یہ اس انداز سے دیکھنا ضروری ہوگا کہ توحید کے تعلق سے اس کا ایمان کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ کیا میں فلاں شخص کو یوٹیوب پہ دیکھ لیا کروں، فلاں چینل پہ وہ صاحب آتے ہیں ان کی میں گفتگو سن لیا کروں۔ اگر آپ کو علماء کرام کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ انسان وہ عالم ہے، فاضل ہے، توحید کی غیرت رکھنے والا ہے، اس کا عقیدہ منہج ٹھیک ہے، تو آپ سن لیں۔ اگر وہ منع کر دیں تو پھر آپ ان سے رک جائیے، ان کے منع کرنے سے رک جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس بات کا نہ پتہ ہو جو عالم جانتے ہیں۔ اس لیے کہ شرک سے خوف کھانا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ یہ تو ایک تمہیدی گفتگو ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ وہ اس موضوع کے تعلق سے کون سی آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، جن احادیث اور آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں شرک سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات وہ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جو 2 دفعہ ذکر ہوئی ہے۔ یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے سورۃ النساء کی۔ یہ آیت نمبر 48 بھی ہے اور آیت نمبر 116 میں بھی اللہ اسی بات کو دہرایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کا یہ ارشاد جو ہمیں شرک سے ڈرنے پر مجبور کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں مغفرت فرمائے گا اس بات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ بھی کیا اور وہ بغیر توبہ کے مر گیا، ہمیں اجازت نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کہنے کی کہ یہ تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے یہ والا کبیرہ گناہ کیا تھا۔ نہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا دے کے بالآخر اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی شرک کرتا کرتا بغیر توبہ کے مر گیا، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ میری یا کسی عالم کی بات اور ان کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا خود اپنا فتویٰ ہے کہ اس نے یہ بات فرما دی کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کر لے، توحید پہ آ جائے تو اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں بات کی جا رہی ہے بغیر توبہ کے مرنے والے کی، بغیر توبہ کے جو گناہ کرتے کرتے مر گیا، اگر وہ گناہ شرک کے علاوہ ہوا تو اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی شرک کرتے کرتے مر گیا تو ہم اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت شریفہ، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کا ہی ایک قول ذکر کیا، اور وہ قول حقیقت میں ان کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے۔ فرماتے ہیں وقال الخلیل علیہ السلام، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے کہا۔ خلیل علیہ السلام سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے کتنے خلیل تھے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 خلیل تھے۔ کون کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 کو اپنا
خلیل بنایا۔ لیکن یہاں کس خلیل کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم خلیل کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ اکبر۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین تھے کہ نہیں تھے؟ توحید والوں کے بھی امام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کی خاطر اپنے باپ کو بھی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اپنی قوم کو بھی چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ساری قوم ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک طرف۔ اسی توحید کی خاطر آگ میں ان کو پھینکا گیا کہ نہیں پھینکا گیا؟ اسی توحید کی وجہ سے پھینکا گیا نا۔ کوئی جائیداد کا مسئلہ تو نہیں تھوڑی تھا، کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں تھا۔ توحید کی وجہ سے اپنی جان کی قربانی تک دینے کے لیے تیار، اسی توحید کی وجہ ہی سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ کا شاندار گھر بنایا جس کو اللہ نے یہ شرف قبولیت بخشا کہ قیامت تک اس گھر کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ توحید کی خاطر کرنے والے، اور یہی ابراہیم ہیں جن کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حنیف تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے۔ اس سب کے باوجود یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو یہ آیت کا معنی سمجھانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی توحید اور ساری زندگی کو ذہن میں رکھیے۔ میں نے اس کے چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا اور میرے بچوں کو بھی بچا۔ اللہ اکبر۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور توحید کے لیے ساری زندگی وقف کر دی، اور خود ہی نہیں اپنے بیٹے، ان کے بیٹے بھی کوئی نہ وہ خود ہماری طرح کے تھے، نہ ان کے بیٹے ہمارے بیٹوں کی طرح کے تھے، وہ خود بھی اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے جو ان کو 2 بیٹے دیے وہ بھی اللہ کے نبی، اسحاق اور اسماعیل۔ بڑے اسماعیل تھے، چھوٹے اسحاق، دونوں کو اللہ نے نبی بنایا، اور پھر انہی کو نبی نہیں بنایا، ان کی نسل میں نبوت کو جاری کر دیا۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تمام انبیاء بعد میں آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایسے سعادت مند بیٹے، یہ بھی تو اللہ کی عطا کردہ سعادت تھی نا۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں بے خوف نہیں ہے شرک کے تعلق سے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اے اللہ مجھے بھی تو بچائے گا شرک سے تو میں بچوں گا، اور اللہ مجھے ہی نہیں میرے بچوں کو بھی بچا۔ ہم تو اپنے بچوں کے لیے مال دولت کی، پیسوں کی دعا کرتے ہیں نا، ان کی اچھی نوکری لگنے کی دعا کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے کبھی اپنے بچوں کے لیے توحید کی بھی دعا کی ہے؟ اپنے لیے کبھی توحید کی بھی دعا کی ہے؟ شرک سے بچنے کی کبھی دعا کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح شرک اکبر سے ڈرنا ضروری ہے، ایسے ہی شرک اصغر سے بھی ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے تعلق سے بھی خوف کا ذکر فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اسلام شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے، کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ شرک اصغر سے بھی خوف کھانا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے شرک اصغر سے بھی خوف کھایا ہے اور اپنی امت کے بارے میں خوف کھایا ہے۔ جو پہلے ذکر ہوئی آیت ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں شرک اکبر سے ڈرنے کی بات تھی، بتوں کی پرستش، اور اس میں شرک اصغر سے ڈرنے کی بات آ گئی۔ اس کے بعد
دو احادیث اور ذکر کرتے ہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، رواہ البخاری۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کر رہا تھا تو وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کر رہے ہوں اور اسی حالت میں ہماری موت آ جائے، تو شرک سے ڈرنے کی بات آ گئی نا اس میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولی مسلم، اور صحیح مسلم میں حدیث، اس کے راوی سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، جس انسان نے اللہ سے اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جو انسان اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلے انہوں نے شرک سے کا خوف ہمیں دلایا ہے، اب اس کے بعد پھر وہ اسی کتاب میں توحید کے مسائل ذکر کریں گے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمیں توحید کو کس قدر زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ کی اس مسجد میں ہر سوموار کو بعد نماز مغرب کتاب التوحید کے درس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ احباب خود بھی تشریف لائیں اور ذوق شوق کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیں۔ خواتین کے لیے بھی ہال موجود ہے، پردے کا انتظام موجود ہے، وہ بھی تشریف لائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کسی ایک آدمی کو توحید کی نعمت عطا فرما دے، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایسا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔